کہ عبادت کے اساسات کیا ہیں، یعنی جو عبادت ہم کریں گے اس کی بنیادیں کیا ہیں ہمارے پاس۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ جملے جو نا جو بریکٹوں میں لکھے جملے آپ کو ملیں گے، یہ میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں یعنی بات کو سمجھنے کے لیے۔ یہ اساسات مابعد طبیاتی یعنی میٹا فزیکل بھی ہیں اور اخلاقی بھی، یعنی کہ ہمارا دین کن بنیادوں پر کھڑا ہے۔ دین کی حقیقت عبادت ہے نا، جس بنیاد پر دین کھڑا ہے انہی بنیادوں پر دین کی حقیقت یعنی عبادت ہمیں بجا لانی ہے۔ تو یہ مابعد طبیاتی میٹا فزیکل یعنی کہ اس دنیا سے اوپر کی دنیا کی، جو اس سے یعنی کہ پرے کی دنیا ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ یہ جو دنیا تو فزیکل ورلڈ ہے نا، فزیکل ورلڈ، تو میٹا فزیکل ورلڈ جو اس کے پیچھے ہے یا جو اس کے اندر کی حقیقت فلسفیانہ زبان میں اگر کہیں گے نا تو حقیقت وجود کہیں گے، تو اس سے متعلق ہیں اور اخلاقی بھی ہیں۔ ہمارے اندر جو اخلاق کی حص رکھی گئی ہے اس کے اندر کچھ ایک پیمانہ ہے، وہ پیمانہ بنیاد بنتا ہے ہماری دین کو اپنانے کی، ہمارے عبادت کو اختیار کرنے کی۔ یہ آگے مزید واضح ہو جائے گا۔ مابعد طبیاتی یعنی کہ اساسات کیا ہیں، مثلا یہ کہ خدا کون ہے، یہ چیز ہم طے کرتے ہیں، چاہے سوسائٹی طے کر کے بچے کو سکھا دے اور وہ اسی پر ڈیولپ کر جائے، چاہے وہ کسی کتاب سے پڑھے، قرآن مجید کو دیکھے، علماء سے سنے، جس طرح بھی اس تک یہ بات جو ہے نا کہ خدا کون ہے، مالک کون ہے، خالق کون ہے، بنانے والا کون ہے، کریٹر کون ہے، یہ جو چیز ہے یہ ہر شخص جانتا ہے، اسے اس کی سوسائٹی کچھ نہ کچھ بتاتی ہے۔ جو مسلمان ہیں اس کی جو معاشرہ ہے یا اس کی سوسائٹی اسے ان چیزوں سے متعارف کراتی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، انبیاء کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ خدا کون ہے۔ اور یہ سوال ایسا ہے کہ یہ سوال تو غیر مسلم معاشروں میں بھی ہوتا ہے کہ یہ کائنات کو بنانے والا کون ہے، کیونکہ یہ کائنات اپنے وجود ہی سے جو اصل سوال کرتی ہے اور پہلا سوال کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا تاثر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں بنی ہوئی ہوں، یعنی مجھے بنایا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے بات کی ہے نا اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں نا بچے کو تعلیم دلاتے ہیں، مطلب یہ جو سائنس سے متعلق، جغرافی سے متعلق، تو وہ یہ کہ پہاڑ کیسے وجود میں آئے، پہاڑ کیسے بنے، دریا کیسے بنتے ہیں، زمین کیسے بنی، یہ ہم تو زمین کے بارے میں ایک نظریہ جو تھا، اب مزید کو اس میں ڈیولپمنٹ ہو الگ بات ہے کہ یہ سورج سے کچھ ٹکڑے اڑے تھے اور وہ سیارے بن گئے، ایک تصور یہ ہے۔ تو بہرحال جو بھی جواب وہ دیا جائے، اسی طرح پھر زمین کیسے پہلے آگ کا گولا سی تھی، پھر ٹھنڈی ہوئی، پھر اس کی یہ اوپر سخت جو مٹی کی تہ ہے یہ وجود میں آ گئی، مٹی پتھر وغیرہ، تو وہ پہاڑ کیسے وجود میں آ گئے، زمین سکڑی یا کیا ہوا، یا اس پر شہاب ثاقب گرے اور وہ بنی، یا جو بھی نظریات مختلف لوگوں نے پیش کیے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ خود سے نہیں ہے، خود سے نہیں ہے، یہ بنائی گئی ہے۔ تو اس کا بننا کیسے ہوا ہے، بننے کا پروسیس کیا تھا، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ کس نے بنایا ہے، یہ پروسیس کون چلا رہا تھا۔ مذہبی سوال یہ ہے، یہاں یہ زیر بحث ہے کہ خدا کون ہے جو اس کائنات کے اوپر اس کا کریٹر ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ خدا کیسا خدا ہے۔ یہ بھی میٹا فزیکل ورلڈ سے متعلق ہے کہ اس کا کریٹر جو ہے اپنے اندر کیا صفات رکھتا ہے، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے، یعنی کہ وہ ہم سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے، ہم اس سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، کیا ریلیشن بنتا ہے ہمارا اس کا، یہ چیز جو ہے، اور کیا نہیں ہے، یعنی کہ ہم کیا خدا کا جزو ہیں، ایک ٹکڑا ہے خدا کا، یہ کائنات ایک ٹکڑا ہے خدا کا، کیا یہ بات ہے، یا یہ خدا سے الگ کوئی وجود ہے، اور وہ خدا کیسا خدا ہے۔
ہمارے ہاں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، خوبصورت بھی ہوتے ہیں، بدصورت بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خالق ہے اس کائنات کا وہ کیسا ہے، اس کی صفتیں کیسی ہیں۔ اور پھر آگے جو ہے اور اخلاقی اساسات یہ کہ یعنی اخلاقی اساسات بھی تو پھر ہے نا دوسری چیز جو ہے عبادت کی، تو یہ کہ خدا کا حق کیا ہے، خدا جس نے ہمیں پیدا کیا کیا اس کا ہمارے اوپر کوئی حق بنتا ہے جو ہمیں ادا کرنا ہوگا؟ تو یہ چونکہ ہم ایک اخلاقی وجود رکھتے ہیں اپنے اندر، اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے کیا ہمیں اس کا کوئی شکر ادا کرنا ہے جو ہمیں یہ رزق دے رہا ہے، رزق کی فراہمی۔ آخر یہ بات ہے نا کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ جو بالکل ہی معصوم ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اس کی خوراک اس کی ماں کی چھاتیوں میں اس کے ساتھ ہی پیدا کر دی جاتی ہے۔ یعنی وہ پیدا جو ہی ہوتا ہے تو اس کی ماں کے پاس اس کے لیے روٹی آ جاتی ہے، دودھ جو وہ پیتا ہے، رزق آ جاتا ہے۔ تو وہ بچہ تو نہیں وہ لایا، یہ پروسیس کس نے کیا ہے کہ ادھر سے بچہ پیدا ہو اور ادھر سے اس کی خوراک کا بندوبست ہو جائے، اور انسان جانتا ہے کہ وہی خوراک اس کے لیے بہترین خوراک ہے۔ اگر انسان کہے کہ بھئی اگر اس کی جگہ ہم کوئی زمین سے نکلنے والی چیز جو انسان کھاتے ہیں، پھل فروٹ وغیرہ اور غلہ، اسی طرح مختلف چیزیں ہم کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز اس کے لیے سجیسٹ کی جائے بچے کے لیے تو وہ غیر موضوع ہے، وہی موضوع ہے جو ماں کی چھاتیوں میں پیدا کی گئی ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو یہ زمین اس کے لیے ماں کی چھاتیوں کی طرح غذا پیدا کرتی ہے، بے تحاشا غذا پیدا کرتی ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ مطلب ہے پیدا ہونے والے افراد تو یہ نہیں فیصلہ کرتے کہ یہاں پر میرے لیے گندم اگنی چاہیے، دالیں ہونی چاہیے، گوشت کا انتظام ہونا چاہیے، جانور ہونے چاہیے، ایسا گوشت جو میرے لیے موزوں ہو، ایسی غلہ کہ جو میرے لیے غذا بنے، غذائیت مجھے فراہم کرے۔ یہ وہ تو فیصلہ نہیں کرتا، انسان تو فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ تو فیصلے پیچھے سے ہوتے ہیں۔ تو اور پھر یہ ایسا نہیں کہ یہ تھوڑا بہت کوئی انتظام کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے بعد نہیں۔ زمین کو اگر ہم دیکھیں، ایک زمین پر جس طرح غلہ اگتا ہے، کھیتوں میں جس طرح ایک فراوانی کے ساتھ، اس کو اگر ایک ہم کیمرے میں لائیں ایک بالکل سلو ایک فلم کے ذریعے سے اور پھر اس کو تیزی سے چلا دیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ زمین غلے اگلتی ہے، یعنی جیسے چشمے پھوٹتے ہیں نا، پانی کا چشمہ ایسے پانی ابل ابل کے باہر آ رہا ہے، اسی طرح اس کے اندر سے غلہ، انسانی خوراک کی چیزیں، انسان کے لیے جانور جو انسان نے کھانے ہیں وہ، اور جو اس کے علاوہ بھی ہیں جن کی اپنی حکمت ہے جن کو پیدا کرنے کی، وہ زمین سے اس طرح باہر اچھل اچھل کر باہر آ رہے ہیں۔ وہ تو چونکہ ایک لمبے ٹائم میں آتے ہیں نا، فصل ہم نے لگائی تو 4 ماہ کے بعد وہ فصل اس قابل ہوئی کہ اسے کاٹی جائے، تو وہ سلو پروسیس سے ہم محسوس نہیں کر پاتے یا اتنا ادراک نہیں ہوتا، سوچیں تو سمجھ آ جاتی ہے بات، لیکن اگر اس طرح ہم چلائیں ایک کیمرے کو کہ ابھی یہ بیج بوئے تھے، یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں پودے، اور یہ یعنی کہ 5 منٹ کے اندر ہم دیکھیں تو غلے کا ڈھیر لگے گا، زمین کے اندر سے پھوٹے گی، اسی طرح جیسے وہ چشمے ابلتے ہیں اس طریقے سے یہ زمین، تو یہ جو غلے اس طرح اگر رہے ہیں، ہمارا رزق کی فراہمی ہے، پھل ہیں، اسی طرح پینے کی مشروبات ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو یہ کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ جو یہ کر رہا ہے کیا اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے؟ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ہمیں ایک پھول دیا تحفے کے طور پر یا کوئی گفٹ دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کہیں کہ تھینک یو، یہ ضروری ہے، شکریہ بھائی آپ کا، یہ ہم کہیں۔ اگر ہم نہیں کہتے تو ہمارا دل کہتا ہے تم بدتمیز ہو، تمہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہمارا بچہ اس طرح اسے کوئی کھلونا لا کے دیا جائے اور وہ اس سے کھلونے لے کے بھاگ جائے تو ہم بلائیں گے اسے اور کہیں گے نہیں، یہ جس مہمان نے تمہیں یہ گفٹ دیا ہے اس کو تھینک یو کہو، اور وہ جب کہے گا تم کہیں گے ٹھیک ہے اب جا کے کھیلو بے شک۔ تو یہ تو شکریہ ادا کرنا ایک فطرت ہے، یعنی تو کیا ہمارے اوپر
اس کائنات کا جو کریٹر ہے، جس کا جو اس بچے کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے اور انسانوں کے لیے زمین پر غلہ پیدا کرتا ہے، رزق پیدا کرتا ہے، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے جو پھر زمین سے رزق کو اگل دیتی ہے، اگلنے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس کا شکریہ بنتا ہے۔ اگر بنتا ہے تو پھر یہ بنیاد بن جاتی ہے، یہ اخلاقی اساس یہ چیز کہلاتی ہے۔